بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم معاویہ قریشی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایمیزون ورچوئل اسسٹنٹ فری کورس کے سلسلے کا آج یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر کا موضوع ہے ایمیزون کیا ہے۔ ایمیزون بنیادی طور پر ایک ای کامرس پلازا ہے۔ اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ای کامرس کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کامرس کو جاننا پڑے گا۔ کامرس کہتے ہیں پروڈکٹس کی خرید و فروخت کو، یعنی کامرس از این ایکٹیویٹی آف بائنگ اینڈ سیلنگ۔ چیزوں کی خرید و فروخت کے عمل کا نام کامرس ہے۔ مثلا ہم گارمنٹس خریدنے کے لیے گارمنٹ شاپ پر جاتے ہیں اور وہاں اپنی پسند کی گارمنٹس منتخب کر کے دکاندار کو اس کی قیمت ادا کر کے اس کو خرید لیتے ہیں۔ دس از کالڈ کامرس۔ جبکہ ای کامرس میں ہم فزیکلی دکاندار کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ہم بذریعہ موبائل، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کے ذریعے چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح بذریعہ انٹرنیٹ پروڈکٹس کو خریدنے کا نام یا بیچنے کا نام ای کامرس ہے۔ بحیثیت ایک ایمیزون ورچوئل اسسٹنٹ کے ہمارا تعلق کامرس سے نہیں ہوتا، ای کامرس سے ہوتا ہے، اور ہم نے اسی پر ہی اپنے آپ کو مرکوز رکھنا ہوتا ہے۔ ای کامرس کی بھی آگے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، بی ٹو بی۔ بی ٹو بی سے کیا مراد ہے کہ بزنس ٹو بزنس کامرس۔ جب ہم کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ مال ہم بلک میں خریدتے ہیں، یعنی کسی اور بزنس سے خریدیں گے اور اپنے بزنس میں فروخت کریں گے۔ یہ کاروبار یا یہ ٹرانزیکشن بزنس ٹو بزنس کہلاتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے علی بابا .com۔ یہاں سے آپ ایک بہت بڑی تعداد میں پروڈکٹ خریدتے ہیں اور اس کو آگے اپنا پروفٹ رکھ کر فروخت کر دیتے ہیں۔ بزنس ٹو بزنس ای کامرس کی دوسری مثال یا دوسری قسم وہ ہے بی ٹو سی۔ بی ٹو سی سے مراد ہے بزنس ٹو کسٹمر اور کنزیومر سیل۔ اس قسم میں ہم کسٹمر کو ایک پروڈکٹ بھی فروخت کرتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق 2 یا 3 پروڈکٹ بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ یہاں کسٹمر کو بلک میں پروڈکٹ نہیں خریدنا ہوتی، بلکہ وہ تھوڑی تعداد میں اپنی پروڈکٹ خرید سکتا ہے۔ اس کی مثال ایمیزون آن لائن پلازا ہے۔ ایمیزون آن لائن پلازا بی ٹو سی پلازا ہے۔ ای کامرس کی تیسری قسم ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ نے خریدی ہوئی ہے، اس کو کچھ عرصہ آپ استعمال کرنے کے بعد کسی دیگر کنزیومر کو فروخت کر دیتے ہیں، یعنی آپ اپنی یوزڈ پروڈکٹ کو
کسی دوسرے کنزیومر یا کسٹمر کو فروخت کر دیتے ہیں، اس بزنس کو کہتے ہیں کنزیومر ٹو کنزیومر، یعنی سی ٹو سی کامرس۔ اس کی سب سے اچھی مثال OLX ہے، جہاں پر کنزیومر آگے کنزیومر کو اپنی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے اور یاد رکھنے کی ہے کہ Amazon ورچوئل اسسٹنٹ پہلی دو ای کامرس کی قسموں کو ڈیل کرتا ہے، یعنی B2B اور B2C کو۔ اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ Amazon ای کامرس پلازا ہے، اور اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ریٹیل پلازا ہے، یعنی B2C ای کامرس کو یہ ڈیل کرتا ہے۔ Amazon پلازا کے علاوہ آن لائن اور بھی دیگر پلازا ہیں، جن میں eBay اور والمارٹ، جبکہ پاکستان میں دراز آن لائن پلازا ہے۔ جس طرح عام پلازوں میں ہم دکان رینٹ پر لیتے ہیں، اسی طرح ہم Amazon پر یا دیگر آن لائن پلازوں پر اپنی آن لائن شاپ بذریعہ اکاؤنٹ رینٹ پر لیتے ہیں۔ اس کے لیے اکاؤنٹ کی ماہانہ فیس ادا کرنا ہوتی ہے، جبکہ Amazon کو یا دیگر آن لائن پلازا کو ان کے ریفرل چارجز بھی ہر پروڈکٹ کے ہر آئٹم پر اس کی پرسنٹیج کے مطابق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ Amazon میں بزنس کے طریقہ کار کیا ہیں، اب ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ Amazon کی سیلنگ لسٹ میں 104 ممالک شامل ہیں، جس میں اب پاکستان بھی شامل ہو چکا ہے۔ Amazon نے ان ممالک کو 4 زون میں تقسیم کیا ہے: امریکہ، مڈل ایسٹ، ایشیا اور یورپ۔ ایک Amazon ورچوئل اسسٹنٹ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ Amazon کی ان مختلف مارکیٹ پلیسز پر یا اسٹورز پر ایک پروڈکٹ مختلف ڈیمانڈ رکھتی ہے، یعنی ان تمام پلیسز پر ایک پروڈکٹ کی ایک جیسی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ فرض کیا لیدر جیکٹ امریکہ اور یورپ کی ڈیمانڈ ہے، لیکن UAE میں یا مڈل ایسٹ میں اس کی ڈیمانڈ نہ ہوگی یا کم ہوگی۔ اس لیے مارکیٹ پلیسز کی ڈیمانڈز کے بارے میں ایک Amazon ورچوئل اسسٹنٹ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب کسی پروڈکٹ کو کسی متعلقہ ملک کے حوالے سے Amazon پر ہنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ اس ملک کے URL پر جائیں گے اور اس URL پر اکاؤنٹ رجسٹرڈ کریں گے اور اس ملک کی ڈیمانڈ کے مطابق پروڈکٹ کو ہنٹ کیا جائے گا۔
امیزون پر پروڈکٹ فروخت کرنے کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں. ایک طریقہ کہلاتا ہے ایف بی اے. ایف بی اے سے مراد ہے فلفلمنٹ بائی امیزون، یعنی آپ نے پروڈکٹ خرید کر اس کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچا دیا. اب آگے امیزون کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو پرچیز کرتا ہے، اس کا آرڈر کرتا ہے، تو اس کی ڈیلیوری امیزون آپ سے اس پروڈکٹ کی شپنگ کے چارجز وصول کرتے ہوئے اس کسٹمر تک متعلقہ پروڈکٹ پہنچا دے. جبکہ ایف بی ایم کا مطلب ہے کہ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، یعنی آپ نے پروڈکٹ پرچیز کی، اب آپ نے اپنے ویئر ہاؤس میں رکھی، جب کسٹمر نے آپ کو آرڈر کیا تو اس کی فلفلمنٹ آپ نے از خود کرنی ہے. اس کے لیے جو بھی طریقہ کار آپ اختیار کریں وہ آپ نے خود اختیار کرنا ہے. تو یہ بنیادی طور پر دو طریقے ہیں جس سے ہم امیزون پر پروڈکٹ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. امیزون پر بزنس کے 3 ماڈل ہیں: امیزون پرائیویٹ لیبل، امیزون ہول سیل اور ڈراپ شپنگ. امیزون پرائیویٹ لیبل کیا ہے؟ امیزون پرائیویٹ لیبل یہ ہے کہ ہم مارکیٹ سے پروڈکٹ خریدتے ہیں، اس پر اپنی لیبلنگ کرتے ہیں، اپنی پیکنگ کرتے ہیں، اس کو اپنا برانڈ نیم دیتے ہیں اور اس برانڈ کو رجسٹر کروا کر امیزون پر لسٹنگ کر دیتے ہیں. یعنی ہم کوئی بھی پروڈکٹ اپنے برانڈ نیم کے ساتھ رجسٹر کروا کر اس پر اپنی پیکنگ اور لیبلنگ کر کے امیزون پر فروخت کر دیتے ہیں. اس بزنس ماڈل کو امیزون پرائیویٹ لیبل کہا جاتا ہے. جبکہ امیزون ہول سیل ماڈل یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایگزسٹنگ برانڈ کی پروڈکٹ اس سے بلک میں خرید کر اور اس سے پرمیشن لیٹر لے کر امیزون کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس برانڈ نے ہمیں اپنی پروڈکٹ فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے، یہ اس کا پرمیشن لیٹر ہے، لہذا ہمیں امیزون ہول سیل پر پروڈکٹ فروخت کرنے کی اجازت دی جائے. امیزون ہم سے وہ پرمیشن لیٹر لے کر اور اس کی ویریفیکیشن کر کے ہمیں اجازت دے دیتا ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کو اس برانڈ کی پہلے سے موجود لسٹ کے ساتھ لسٹنگ کرتے ہوئے سیل آؤٹ کر سکیں. امیزون کا تیسرا بزنس ماڈل ہے ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں. مثلا فرض کریں آپ نے امیزون کی سرچ بار پر ایڈیڈاس تحریر کیا، ایڈیڈاس کا پیج اوپن ہوا، وہاں آپ کو ایک شوز نظر آیا جس کی قیمت تھی $100.
آپ نے اس ماڈل کے شوز کو ای بے پہ چیک کیا تو وہ $50 میں سیل ہو رہا تھا. آپ نے ایمیزون پر اس شوز کی لسٹنگ کر دی اور اس شوز کی پرائس مقرر کی $70. ایمیزون پر کسٹمر نے آرڈر کیا، آپ نے ای بے پر کسٹمر کی تمام ڈیٹیل دے دی اور $50 بھی ادا کر دی. ای بے نے وہ شوز کسٹمر کو سینڈ کر دیا، ڈلیور کر دیا، شپ کر دیا. یہ ہے ڈراپ شپنگ.